اور آج کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو، سود کہنے کو، گیمبلنگ کہنے کو، جوا کہنے کو۔ کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوئے میں ملوث کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہے ہو۔ یاد رکھو، جس نے جوئے کو دیکھا، جوا بازی کیا نہیں، کھیلا نہیں، دیکھتا رہا، اللہ رب العزت کا عذاب اسے گرفتار کرے گا۔ سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے۔ خطرناک عذاب ہے اللہ کا۔ جوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز پسند نہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اللہ فرماتا ہے شیطان کی غلاظتوں میں سے ہے یہ۔ جوا شیطان کی غلاظتوں میں سے، شیطان کے پخانوں میں سے ہے یہ۔ اتنی غلیظ چیز ہے جس کو آج فخر کے ساتھ کر رہے ہیں، بیٹنگ لگانا، بکنگ کرنا، اور آج کرکٹ کے نام، آئی پی ایل کے نام پر۔ اب یہ دیکھیں، پہلے تو گورنمنٹ میں بھی اس طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا نا، بیٹنگ کرنا اور پیسے لگانا، میچ فکسنگ کرنا، یہ سب جرم سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ آج تو یہ ہے کہ اسی نام پر یہ کھیل چل رہے ہیں، اسی نام پر۔ مجھے ہمارے ایک بچے نے کہا کہ اب تو ایپ بنا دیا گیا ہے، ایپلیکیشن، کہ کہیں ادھر ادھر ایجنٹوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ایپلیکیشن بن کر کے آیا ہے، اسی میں آپ پیسے ڈال دو اور میچ میں جتنے پیسے لگانا ہے لگاؤ۔ شروع میں جو لگاتا ہے اسے لگ کر کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے نوجوان، میں نے 500 لگایا تھا، 1000 آ گئے میرے پاس۔ اللہ کی پناہ میرے عزیزو، تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ میچ فکسنگ کے معاملات، بکنگ، بیٹنگ، یہ پورا کا پورا جوا کھیل رہے ہیں بچے ہمارے۔ سنو حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سود کھایا یا جوا کھیلا، توجہ، جوا کھیلا، میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں روکا، آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں، لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا، جوا ہو گیا، جوا ہو گیا، پورا کا پورا جوا ہے، گیمبلنگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو جوا کھیل کر کے آیا، سود کا لقمہ کھا کر کے، اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا، اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیظ جانور کے خون سے رنگا، اس کا کوئی وضو نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے آج گفتگو کی۔ اے میرے عزیزوں، یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے، یہ تماشے ہیں۔ یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے، قرآن نے بہت پہلے فرما دیا، انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی، چند دنوں کے بعد سناٹا ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا پوری دنیا کی مثال سٹیڈیم کی طرح ہے، کھیل کی طرح ہے، پلیئرز آ رہے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے، آوازیں ہو رہی ہیں، کھیل ختم ہوا، ساری سیٹیں خالی، پلیئر بھی چلے گئے، بچا کیا؟ خالی گراؤنڈ۔ تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے، تم آئے ہو ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے، اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا، کچھ نہیں، اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں، وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگاڑ سنائی دے سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے، آخرت پر، مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، ایک بڑے عالم دین تھے، ان کے متعلق میں نے پڑھا، وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی، جو پینلٹی ہوتی ہے یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج۔ ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا مولانا صاحب رکھ لیجئے، میں ہی ہوں سفر پر، اگلے اسٹیشن تک میں ہوں، میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے، میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا۔
مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا؟ آپ تو اگلے اسٹیشن تک جائیں گے، میرے سامان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہو. دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولیں گے وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور آگے تک جانا ہے، مجھے اور آگے تک جانا ہے. کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا؟ کہا کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے میدان محشر تک جانا ہے، وہاں تک جانا ہے. اگر وہ تمہارا ٹی ٹی وہاں پر بھی سفارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا، میں خاموش بیٹھتا ہوں. تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو. انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس ٹی ٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا. اس نے خود بیان کیا، اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے حرام لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں. شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی. یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے. ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے، لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے. ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے، تھیلی چھوٹی سی، اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں. ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا ہے، وارے نیازیں ہیں. اور انہوں نے اٹھایا، کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں، یہ لقطہ ہے، لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت. انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا. لے لیا، دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی. نیچے آئے پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا، جس کے ہونٹ چوڑے تھے، معذور تھا، ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے، معذور شخص تھا، بیٹھا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا. شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں. آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے، اشرفیوں کی تھیلی، اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں. لے تو اپنے خرچے کر، اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار. اس حبشی نے کہا اے علی دقاق، لے جاؤ اس کو، جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو، پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں، آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام، وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا. آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آ گئی، سوچا آسانی سے بھر دوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا، کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا، اسی اپلیکیشن میں بھر دیا، 500 کون دیکھ رہا ہے، میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے. یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. ہم سے بچ لو گے، آج دنیا سے بچ لو گے. دوست و احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لو گے، لیکن دوست و احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں. جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے. تمہارے حالتیں، تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے. تو یاد رکھو جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے ان کے لیے میں کہوں گا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے. اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا، سود کا ہو کہ جوا کا ہو، حدیث میں سود کے لیے یہ لفظ آیا ہے. جو راتوں رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی سنیں آپ. پیسے 1 لاکھ روپے ہیں تو سوچتے مارکیٹ میں گھما دوں گا، لگ کر کے تو آ جائیں گے، لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے یوز کر لیں گے اور مجھے بڑھا کر کے دے دیں گے. یہ جو سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود 1 لاکھ 2 لاکھ کھانے کی بات الگ ہے. جس نے 1 درہم کھایا، 1 لقمہ کھایا، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا. معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح کی وعید آئی ہے، اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی. اتنی سخت وعید ہے.
حرام لقموں کے متعلق. مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ہر نوجوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو تمہارے لیے حلال راستے کشادہ ہیں. تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے. دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا. اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلایا گیا. حبیب اللہ، اللہ کا حبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ. لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے. اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے. ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے، کدالی اٹھائے، یہی نہیں ہے. ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں. تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری. تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری. لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو. کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے، ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے. عزیزان گرامی، حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ. قلیوبی میں میں نے ایک حکایت پڑھی، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق. اے نوجوانوں، تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو. سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاصفیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں. دیکھا بچے بھوکے. سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے. دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو، میں بدلے میں کھجوریں دوں گا. ایک گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسی لی، اس گھڑے کو باندھا، ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا. درخت کو سینچا، 2 3 4 درختوں کو سینچا. چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا. اس سے میں آج کیا کر رہا ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے، ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا. رسی ٹوٹ گئی، گھڑا اندر گر گیا. باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا، آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا. مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں. آپ نے گھڑے کو نکالا، پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا. غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی، وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے. گھر میں تشریف لائے وہی کھجوروں کے ساتھ. کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے، جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو. کیسی امت ہے میرے آقا کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی، لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا
اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا۔ بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا وہی ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی، میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا، زار و قطار رونے لگا، مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا، ہاں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آ کر کے ڈول سے پانی سینچے گا، پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب پاک لگا کر بھیج دیا۔ صحیح ہو گیا وہ مسئلہ۔ میں نے قلیوبی میں یہ بات پڑھی ہے، صرف اس لیے عرض کرتا ہوں آج بچوں کو، نوجوانوں کو، تم کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ اپنے گھروں میں، اپنے برتنوں میں، اپنے پتیلیوں میں بھر دو حرام رزق سے، اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں یہ درس دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے، تم کھاؤ، نور پیدا ہو۔ جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ حلال جب جسم کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ میں غلاظتیں ہی زیادہ، افکار و نظریات خراب، پراگندہ اور ہمیشہ حرام کاری کرنے کی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ سیم یہی مثال ہے کہ اس پیٹ میں تم غلاظت ڈالو گے، ہاتھوں اور پیروں سے غلیظ کام ہی ہوں گے۔ حلال لقمے ڈالو تو آنکھوں سے بھی نور چمکے گا، زبانوں سے بھی شہد ٹپکے گا، ہاتھوں اور پیروں سے بھی نیکیوں کے کام ہوا کریں گے۔ رزق کا بڑا اہم رول ہے اسلامی زندگی میں، اگر مسلمان اس کی توجہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری مسلمان ہے، باطن میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، باطن میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ سیدنا حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی متعلق یہی ہے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں پتیلی رکھے ہیں، گوشت اور سالن چڑھا کر کے گئے، پکنے کے بعد دیکھا تو پوری کی پوری ہانڈی میں خون بھرا ہوا تھا، سود کی رقم تھی۔ بیوی نے کہا کہ یہ جب لوگوں کا سود لیتے ہو تو یہی ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نشانی دی ہے، ورنہ تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نشانی بھی نہیں دیتا کہ ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے۔ اسی دن وہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکل گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں جو حرام کاریوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اب محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڈی کے کاروبار کرنے والے سوچتے ہیں اب تک تو بیٹھ کر کے نواب بن کر کے کھاتا تھا، لیکن اب اگر یہ نہیں کروں گا تو محنت، ہاں تمہاری آزمائش بھی ہوگی۔ حبیب اعجمی فرماتے ہیں 9 دن تک مسجد میں بیٹھتا تھا، کوئی کام مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ شام کو بیوی پوچھتی تھی کیا کچھ کما کر کے لائے، کہتا کہ میں ایک اچھے مالک کی ہاں خدمت کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کل دے دوں گا، کل دے دوں گا، کل دے دوں گا۔ کسی کے ہاں خدمت نہیں کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ شرمندگی تھی بیوی کے پاس بولنے کے لیے، بیوی یہی کہتی تھی صبر کر لوں گی، ایک نہ ایک دن تمہارا مالک دے ہی دے گا جس کے ہاں تم مزدوری کر رہے ہو۔ 9 دن ہو گئے، پیر بھاری ہو گئے تھے گھر جانے کے لیے، کہ آج بھی بیوی پوچھے گی آج کچھ مزدوری ملی کہ نہیں ملی، کیا بولوں گا؟ لیکن گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں روشنی ہے، دسترخوان بچھا ہے، طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں، گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ بیوی سے آ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آئے؟ کہا تم جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اسی کمپنی کا ایک خادم آیا تھا، سارے کھانے دے کر کے گیا ہے، اور کہا اے خاتون اپنے شوہر سے کہہ دینا اس کی خدمت مالک کو بہت پسند ہے۔ مالک نے یہ کہا اور خدمت کرے گا اور مزید نعمتیں دیں گے۔ حبیب اعجمی چیخ پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں جس کے ہاں خدمت کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میری بیوی بھی نہیں جانتی۔ اسی دن اپنے گھر سے نکل گئے اور فنا فی اللہ کا مقام حاصل کیا۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے ان مشہور اولیاء کاملین میں شامل ہوئے جن کی بارگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض بلکہ سرکار بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب سے نام لیا کرتے تھے۔
جب تم حرام کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ حلال ہزار دروازے کشادہ بھی کرے گا، کھولے گا تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، میں یہی آخری میسج دینا چاہوں گا، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اے نوجوانوں توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ دنیا تمہارے مال سے اور تمہارے پیسوں سے اپنی اینٹیں بنا رہی ہے اور تمہیں اس کا ذرا برابر بھی شعور نہیں ہے۔ تم ہر جگہ لوٹے جا رہے ہو، ہر جگہ تمہارے اس مال کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ چٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں، تمہیں لوٹ کر کے جاتی ہیں، لٹیرے آتے ہیں تمہارے محلوں میں، لاکھ کو 2 لاکھ کرنے کے بہانے سب کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کاروبار میں اس طرح کا منافع دینے کی وعدے کرتے ہیں، اتنے بھر دو، اتنے % تم کو ہر مہینے ملتا رہے گا، وہاں پر تم لوٹے جاتے ہو۔ میچ کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں، کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے حلال کمائی کو دنیا نگل جانا چاہتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو حلال کھلائے اور حلال پر ہی خاتمہ فرمائے۔ مولا ہمارے گھر کے ہر دروازے کو حلال دروازہ بنا، ہمارے ہر لقمے کو حلال لقمہ بنا۔ اے قدیر و جبار خدا، حلال لقمے کی برکت سے ہماری زبانوں میں نور عطا فرما، ہماری آنکھوں میں سرور عطا فرما، دلوں میں تقوی عطا فرما، ہاتھوں پیر سے نیکیوں کی خیرات عطا فرما، ہمارے ذہن میں برے وسوسات اور خیالات سے ہمارے ذہنوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، جو بچے بھٹک چکے، بہک چکے اور آج اس طرح کی گیمبلنگ میں، جوئے میں لگے ہیں، اے کائنات کے مولا، ان نوجوان بچوں کو تو راہ راست عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، انہیں حبیب کبریا کی محبت سلیم عطا فرما۔